بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، دور جہلیت میں جب ہر طرف برائی نے پنجے گاڑے ہوئے تھے، لوگ سماجی اور اقتصادی برائی میں مبتلا ہو چکے تھے اور خدائے حقیقی کو بھول کر دیگر جہلی خرافات کا شکار ہو چکے تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنی نعمت اور رحمت کے نزول کا ارادہ کیا اور انہی میں سے ایک کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا، جس نے باطل کو مٹا کر حق اور سچ کا شمع روشن کیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کس طرح نبوت کا آغاز ہوا اور مختلف مورخین نے اس پر کیا دلائل پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہرا کے ایک غار میں جا رہے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے بہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے ہیں تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتیں اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان پر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوچ شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور فرات و تفرید سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان والے قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشیں رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا، تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا عزم ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سفیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا جو مدت نبوت کا 40واں حصہ ہے اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب غار ہرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ بحیقی نے یہ حکایت کی ہے کہ خواب کی مدت 6 ماہ تھی، لہذا خواب کے ذریعے نبوت کا آغاز 40 سال کی عمر مکمل ہونے پر ماہ ربیع الاول میں ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، لیکن حالت بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی رمضان شریف میں آئی۔ مورخین میں بڑا اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں شرف نبوت اور اعزاز وحی سے سرفراز ہوئے۔ بیشتر سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا۔ ہمارے نزدیک دوسرا قول زیادہ صحیح ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، یعنی لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بھی مراد ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین،
ہم نے قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں اتارا، ہم لوگوں کو عذاب کے خطرے سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ دوسرے قول کی ترجیح کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غار ہرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ماہ رمضان میں ہوا کرتا تھا، اور معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار ہرا ہی میں تشریف لائے تھے۔ جو لوگ رمضان میں نزول وحی کے آغاز کے قائل ہیں، ان میں پھر اختلاف ہے کہ اس دن رمضان کی کون سی تاریخ تھی۔ بعض 7 کہتے ہیں، بعض 17 اور بعض 18۔ علامہ خضری کا اصرار ہے کہ یہ 17ویں تاریخ تھی۔ میں نے 21 تاریخ کو اس بنا پر ترجیح دی ہے، حالانکہ مجھے اس کا کوئی قول نظر نہیں آیا۔ کہ بیشتر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ کی بعثت دوشنبہ کے روز ہوئی تھی، اور اس کی تائید ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں بھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبے کے دن کے روزے کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور جس میں مجھے پیغمبر بنایا گیا، یا جس میں مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ اور اس سال رمضان میں دوشنبہ کا دن 7، 14، 21 یا 28 تاریخوں کو پڑتا تھا۔ ادھر صحیح روایت سے یہ بات ثابت اور معین ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پڑتی ہے۔ اب ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، دوسری طرف ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوشنبے کے روز مبعوث فرمایا گیا، تیسری طرف تقویم کا حساب دیکھتے ہیں کہ اس سال رمضان میں دوشنبے کا دن کن کن تاریخوں میں پڑتا تھا، تو متعین ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 21ویں رمضان کی رات میں ہوئی، اس لیے یہ نزول وحی کی پہلی تاریخ ہے۔